محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں، انسان خطا اور ثواب سے مرکب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے خمیر میں، انسان کے نیچر میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں۔ رائٹ اور رونگ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ انسان اچھے کام بھی کرتا ہے اور انسان سے برے کام بھی ہوتے ہیں۔ کبھی وہ جان بوجھ کر بھی کر دیتا ہے اور کبھی انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کو الہام کر دیا اس کا فجور اور اس کا تقوی، یعنی اس کے اندر دونوں کوالٹی پیدا کر دی کہ وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، نیکی کے کام بھی کر سکتا ہے اور برے کام بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر کسی انسان سے کسی ایمان والے سے، کسی مومن سے، کسی بھی انسان سے کوئی برا کام سرزد ہو جاتا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہوا ہو، چاہے وہ بھول سے ہو گیا ہو، تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بھی سلوشن ہے اور اس کو توبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر توبہ کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور توبہ بھی سچی توبہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے اور تمہیں اپنی رضا عطا کر کے تمہارا داخلہ جنت میں کر دے، یہ امید ہے۔ اور بھی بہت ساری جگہ پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم کہ میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت تلاش کرو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیاں گناہ ہوتے ہیں، برے کام ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بھول کر ہوئے ہوں، بائی مسٹیک ہوئے ہوں، یہ ڈیلیبریٹلی، یہ جان بوجھ کر انسان نے کر دیے ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان توبہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہ جو اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرنے والا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ جیسے ایک انسانی بچہ، چھوٹا سا معصوم بچہ، وہ نوزائیدہ ہوتا ہے، نیو بورن ہوتا ہے، ابھی اس کا جنم ہوا ہے، تو اس کے ذمے کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں ہے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کر لیتا ہے تو بالکل وہ ایک نئے پیدا شدہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ اس کے ذمے سے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ توبہ کیسے ہوتی ہے، یعنی توبہ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توبہ یہ ہے کہ جب آدمی توبہ کرے تو اپنے پاسٹ پر، اپنے جو پچھلے گناہ ہے ان پر وہ ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے کہ پروردگارا مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، واقعی مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے کہ یہ کہے کہ اللہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیرے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور جو واجبات، جو فرض، جو حقوق اس کے ذمے تھے وہ ان کو ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی، وہ بے نمازی ہو گیا، نمازیں اس کے ذمے سے چھوٹ رہی ہیں، اب وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، یا اللہ اتنے دنوں کی، اتنے ایام کی نمازیں میری قضا ہو گئیں، چھوٹ گئی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو صرف توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ان نمازوں کی قضا کی جائے۔ ایک آدمی سالوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، سالوں سے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا، وہ حج نہیں کر رہا ہے، لیٹ پہ لیٹ کیے جا رہا ہے، اب وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر اس کے حضور میں اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو صرف اتنے کہنے سے توبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ ضروری ہے کہ جو نمازیں، جو روزے، جو زکوٰۃ اور جو حج اور جو ضروری چیزیں تھیں اس کے ذمے واجب تھی، وہ جب ان کو ادا کر لے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ ایسے ہی ایک آدمی نے شراب پی، زنا کیے، سود لیا اور دیا، اب وہ اس کے لیے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر وہ گناہ کہ جو بندوں کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی جو بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی ایک آدمی نے کسی آدمی کو ناحق ستایا، ایک شخص نے کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، یا کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کی غیبت، چغل خوری، بدسلوکی، یا کسی پر بہتان لگا دیا، بغیر ثبوت کے کسی پر کوئی الزام لگا دیا، تو اب
وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ میں نے بہت غلطیاں کی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، تو صرف اتنے کہنے سے توبہ نہیں ہو جاتی، بلکہ توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کا دل دکھایا ہے وہ اس سے جا کے معافی مانگے۔ جس شخص کی زمین اس نے ہڑپ لی ہے، جس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، اس سے جا کر معافی مانگے اور اس کی زمین واپس کرے۔ جس آدمی کے پیسے اس نے ہڑپ لیے ہیں اس آدمی کے پیسے واپس کرے۔ جس آدمی کی اس نے غیبت کی، جس کے ساتھ اس نے بدسلوکی کا معاملہ کیا، اس کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، وہ معاف کر دے، تب اللہ رب العزت معاف کرے گا، تب توبہ قبول ہوگی۔ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہیں، اور بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے ہیں، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار سمجھائی ہے۔ تو اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت موقع پر یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو آؤ، توبہ کے لیے آؤ اور سچی توبہ کرو۔ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری سیئات کو، تمہاری برائیوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت، حدیث قدسی میں آیا، اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے توبہ کے لیے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جو بندہ میرے پاس ایک قدم چل کر آتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم جاتا ہوں، اور جو چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ، اللہ کا بندہ اللہ کی طرف دوڑ کر جائے گا تو آپ سوچیں اللہ اس کی طرف کیسے آئے گا؟ اللہ تو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہا نہیں چاہتی ہیں۔ بہا کا مطلب ہے، بہا کے میننگ ہے یعنی قیمت، کوسٹ، پرائس، کہ اللہ رب العزت قیمت نہیں چاہتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ کی رحمتیں بہانا چاہتی ہیں، بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت تو اس فراق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کب میرا بندہ، میرا فلاں نافرمان بندہ میرے پاس آئے گا، اپنے گناہ کے لیے توبہ کرے گا، اپنے گناہ کا اقرار کرے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین، کہ اے میرے بندو، اور وہ بھی وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہوں کا ظلم کیا، گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، اب وہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے شرابی کبابی کو معاف کیا ہے، بہت سارے ڈاکوؤں اور چوروں کو معاف کیا ہے، بہت سارے زانیوں کو معاف کیا ہے، اور اللہ بعد میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاید آپ نے حضرت فضیل بن عیاض کا نام سنا ہو۔ حضرت فضیل بن عیاض، اب ہم ان کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں، پہلے ان کے ساتھ حضرت نہیں، ان کے ساتھ ڈاکو لگایا جاتا تھا۔ یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے ڈاکو تھے۔ چور چھوٹا ہوتا ہے، جو چوروں کا بھی چور یعنی چوروں کا گروہ ہوتا ہے اس کو ڈاکو کہتے ہیں، جو بہت بڑے پیمانے پر چوری کرتا ہے، یہ ڈاکو تھے۔ اور اتنا خوف اور دبدبہ تھا علاقے کے اندر کہ جو عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو ان کے نام سے ڈراتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل آئے گا، ڈاکو آئے گا اور تم کو لے جائے گا۔ اتنے بڑے ڈاکو تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لڑکی پر یہ عاشق ہو گئے، اس لڑکی سے ملنے کے لیے اس کے گھر کی دیوار کو پھاندنا چاہتے تھے، کودنا چاہتے تھے۔ تو جب کود رہے تھے تو تبھی کسی اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی آواز ان کے کان میں پڑی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ آخر ایمان والوں کے لیے وہ موقع کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب وہ سچی توبہ کریں گے، ان کا دل اللہ کے سامنے پسیجے گا، اللہ کے خوف سے تھر تھر کانپے گا۔ جب اس آیت کی آواز، اس آیت کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو ان کی زبان سے فلوینٹلی یہ الفاظ نکلے، بلا یا ربی،
اے میرے رب کیوں نہیں، وہ وقت آ چکا ہے۔ اور تبھی انہوں نے یہ وہاں سے نکلے اور جنگل میں گئے، اور جنگل میں ایک کونے پہ جا کر سچے دل سے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کی اور توبہ کی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جہاں ان کو ڈاکوؤں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہہ کر سلایا کرتی تھی کہ سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائے گا، اب ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، دنیا ان کو احترام سے جانتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سارے ڈاکوؤں کو معاف کیا، بہت سارے زانیوں کو معاف کیا۔ شاید آپ نے کفل کا نام سنا ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کفل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ کفل یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو نہایت زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک عورت کو زنا کرنے کے لیے اپنے گھر لے کر آیا، 60 دینار پر، 60 سونے کی سکوں پر اس کی قیمت میں جب لے کر آیا، جب اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا تو وہ عورت کانپنے لگی۔ اس نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں فورس کیا، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک شریف خاندان کی عورت ہوں، میں ایک اچھی عورت ہوں، مجھے مجبوری نے اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں نے کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ جب کفل نے اس کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ بھی کانپنے لگا اور کہا کہ تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ یہاں سے چلی جا، تو میری بہن ہے اور میں تیرے سامنے اللہ رب العزت کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور سچی توبہ کرتا ہوں۔ وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ شخص نہایت بدنام زمانہ تھا، لوگ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے، مگر جب اس نے توبہ کی اللہ رب العزت نے اسی رات اس کو موت دے دی، اسی رات یہ فوت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اسی شخص کفل کے دروازے پر نورانی لفظوں میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ کوئی اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا، کوئی اس کو کاندھا دینے کے لیے، غسل دینے کے لیے تیار نہ ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نظام کو بدلا اور نورانی الفاظ میں فرشتوں سے لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو وہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو معاف کیا، شرابیوں کو معاف کیا، کبابیوں کو معاف کیا، نہ معلوم کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کیا۔ یہ تو امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو جاؤں گا جب تک کہ میری ایک ایک امتی کی مغفرت نہ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کے جھمیلوں سے باہر نکلو۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، مگر دنیا میں اتنے مست نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول بیٹھو۔ جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرو، اور جو بندوں کے حقوق ہیں، ہمارے والدین کے حقوق ہیں، ہماری اولاد کے حقوق ہیں، ہمارے چھوٹے اور بڑوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔